السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج بجٹ پیش کیا گیا، وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا۔ ہمیشہ کی طرح اپوزیشن کا احتجاج، ڈیسک بجائے، نعرے بازی ہوئی۔ یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ اور پارلیمانی تاریخ ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی بجٹ آتا ہے، جو حکومت بجٹ دے رہی ہوتی ہے، جو اپوزیشن بینچز پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ ہو، یہ آپ کو میں فل سکرین پر دکھانا چاہوں گا۔ یہ جو ساری فوٹیجز ہم چلا رہے ہیں مختلف بجٹس کی ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کا بجٹ ہے، اس میں چیزیں پھینکی جا رہی ہیں۔ احسن اقبال صاحب تو روٹیاں پیش کرنے گئے تھے جب پیپلز پارٹی بجٹ دے رہی تھی۔ پی ایم ایل این نے بجٹ دیا تو اس وقت اس پر بڑی تنقید ہوئی کہ مہنگائی ہو گئی، اور کچھ الفاظ ہم بڑے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون کا بجٹ دے رہے ہیں۔ آپ کو آگے تحریک انصاف کا بجٹ نظر آئے گا، جس میں جب تحریک انصاف بجٹ دے رہی تھی تو اس وقت بھی یہی شور شرابہ تھا۔ چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے یہ بجٹ۔ غریب پر بوجھ ڈال دیا، ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا، لیکن لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا آخر اصل حالات کیا ہے۔ اپوزیشن نے تنقید ہی کرنی ہے، حکومت نے اس کا دفاع ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج حکومت اپوزیشن کو بیچ میں نہیں ڈالتے۔ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ خرم شہزاد صاحب موجود ہیں، معاشی ماہر ہیں، کہ یہ لوگ اس بجٹ کو جو ابھی آؤٹ سائڈر ہے، پولیٹیکل سیناریو کے آؤٹ سائڈرز ہیں، معیشت سمجھتے ہیں، وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے ہم کراچی چیمبر آف کامرس سے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بات کرنے کی۔ پیپلز پارٹی کو بھی لیں گے۔ یہ جو آج سارا ڈرامہ ہوا دوپہر میں، جس میں پیپلز پارٹی نے یک فیصلہ کیا کہ ہم اجلاس میں نہیں جائیں گے، یہ اتنی کمزور حکومت ہے۔ اگر بجٹ کے دن، اگر ووٹنگ والے دن پیپلز پارٹی نہ گئی تو مسلم لیگ نون کی اکثریت پارلیمان میں شاید ختم ہو جائے اور وہ حکومت گر سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک اتحادی اس حد تک حکومت کو اتنی آسانی سے بلیک میل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بعد میں پکڑ کے خورشید شاہ صاحب کو، نوید قمر صاحب کو لے گئے، لیکن ہم پیپلز پارٹی کا بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کو کیا اعتراض ہے۔ لیکن زبیر صاحب، سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ تفصیلات میں جاؤں، ذرا بریفلی مجھے بتائیں، واٹ ڈو یو تھنک آف دس بجٹ؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ بجٹ آپ کے خیال میں گزارا ہے، ٹھیک ہے؟ انیشل ٹیک اوے کیا آپ کا اس کا؟ ایک تو آپ نے جو کمنٹ کیا تھا نا، اس پر میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہر سال جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی پی ٹی آئی ہوتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل، ان کا سیم بہیویئر ہوتا ہے۔ تو میں جب آج بجٹ دیکھ رہا تھا تو میں سوچا تھا کہ اگر میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں تو میں کیسے بہیو کروں گا۔ تو میرا خیال ہے میں تو اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کے کوئی پوائنٹس نہیں ہوتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک بجٹ ہے، اس کو پیش کرنے دیں، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی تنقید کرنی ہے، اعتراض کرنا ضرور کریں۔ بٹ آئی تھنک دس از اے ٹریڈیشن دیٹ از گوئنگ آن فار ایز لانگ ایز آئی کین ریممبر۔ زبیر صاحب، اٹ از اے بیڈ ٹریڈیشن، کیونکہ یہ عام آدمی کے لیے اہم ترین دن ہے۔ یہ اس کی قسمت کا اگلے سال کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس کو سنیں اور سمجھائیں کہ یہ خرابیاں، یہ نہیں کہ بجٹ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہہ دیا نعرے بازی کر کے کہ جی ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ ایگزیکٹلی، سو یہ بڑا انیوژل ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے تھوڑا سا احساس کرے کہ عوام اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ جو باٹم لائن ہے، دیکھیں، لیٹ می اسٹارٹ ود اے پازیٹیو تھنگ، اور پازیٹیو اس میں ایک جو ہے بہت بڑا پازیٹیو ہے، وہ ہے فائلر اور نان فائلر کا۔ یہ ایک بڑا ہی عجیب ایسپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت کا کہ ایک نان فائلر کی ایک کیٹیگری ہونا تو نہیں چاہیے۔ نان فائلر تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس نے فائل نہیں کیا اس کو پنش ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ فائلر بنے۔ بٹ سم آف دی ادر جو امپلیمنٹیشن پروسیس ہے وہ اتنا کمزور ہے ہمارا حکومت کا کہ وہ نان فائلر کو فائلر میں لانے مشکل ہوتا ہے۔ سو اس کے لیے کچھ سال کے بعد ایک ڈفرنس آخر کیا مشکل ہے اس میں؟ مشکل یہ ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مطلب مشکل ہے نا کہ میں نے سوچا تھا آپ کا پہلا میں ریاکشن لے کر اسی پہ جاؤں گا۔ یہ آخر نان فائلر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم ٹیکس نہیں دیتے، تم نان فائلر ہو، تمہارے لیے تھوڑی سی مراد کم ہے؟ یہ کیا ممکن ہے کہ باہر بیٹھا بندہ نان فائلر ہو کسی ملک میں؟ یہ دیکھیں نا، ممکن تو ہے نا، ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس مشینری ہے وہ سب کو پکڑنے کے قابل نہیں ہے۔ سب کو نان فائلر سے فائلر بنانے کے اس کے پاس یا تو ریسورسز نہیں ہے یا وہ ان میں اہلیت نہیں ہے، واٹ ایور ریزن۔ دیکھیں، یہ کوئی ایک حکومت کا تو تعلق نہیں ہے، یہ تو کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے۔ بٹ اس کو فائلر بنانے کے لیے آپ نے انسینٹو بھی تو دینا ہے، اس کو سزا تو دینی ہے کہ اتنا مشکل کرتے ہیں اس کے لیے
کہ وہ خود بخود فائلر بننے کے لیے آ گیا ہے. سو وہ اس بجٹ میں ایک تو اس طرف ایک بڑا پازیٹو اشارہ ہے کہ گیپ جو ہے نا نن فائلر اور فائلر میں، کہ اگر آپ نن فائلر ہوں گے تو آپ کو بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی، چاہے آپ پلاٹ خریدیں، چاہے آپ کار کی رجسٹریشن کرنے جائیں، یا ٹیکس ایٹ سورس ہے، یا جو بھی ہے. سو وہ جو اس کا جو ڈفرنس ہے نا، وہ ہمیشہ میں بھی سمجھتا تھا کہ اتنا رکھنا چاہیے کہ وہ سال کے بعد سوچے کہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ میں فائلر بن جاؤں، یہ تو بہت بڑی قیمت مجھے ادا کرنی. سو دیٹس اے پازیٹو تھنگ، دیٹس اے پازیٹو تھنگ. اب وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سب کو فائلر ہونا چاہیے، بٹ یہ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری کیوں ہے، کیا نہیں ہے. سر ایک سیکنڈ اس پہ ذرا رک جائیں. آپ جو کہتے ہیں مشینری نہیں ہمارے پاس، تو یہ ہم اپنے فیلئر کا ایڈمیشن کریں، ہم مان رہے ہیں کہ ہماری ناکامی ہے یہ کہ ایک کام جو ہمیں کرنا چاہیے ہم پچھلے 70 سال سے نہیں کر پائے. ویسے 70 سال سے تو بہت سارے کام نہیں کر پائے، اس میں ایک اور کا اضافہ کر لیں. جی جی، اس ملک میں 70 سال میں مائن پہ عمل درآمد نہیں کر پائے تو فائلر کیسے بنائیں گے؟ ویسے یہ بات بھی ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں. ایگزیکٹلی، انڈین فائنانس منسٹر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہو ایور یو آر، میں خود وہ چیز وہ خاتون ہے، میں آپ کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لا کے ٹیکس دلواؤں گی، آپ چھپ نہیں سکتے میرے سے. سو یا تو اس قسم کا اسٹرانگ آپ کا وہ ارادہ ہو کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے اگر آپ ٹیکس فائل نہیں کریں گے. اینی ویز یہ تو ایک کمزوری ہے ٹیکس اتھارٹیز کی، اور یہ ہونا تو نہیں چاہیے. بہت ہی زیادہ ایک خراب ریفلیکٹ کرتا ہے. چاہے آپ جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے وہ بھی یہ کوشچن کرتے ہیں، آپ کے دوست ممالک وہ بھی یہ کوشچن کرتے ہیں، ورلڈ بینک اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ بھی یہ کوشچن کرتے ہیں، بھائی یہ کون سا ملک ہے جہاں یہ فائلر اور نن فائلر کا ہوتا ہے. تو اینی ویز میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلا قدم ہے کہ اتنا گیپ کریٹ کر دیں تاکہ نن فائلر کے لیے وہ نن فائلر رہنا ایک مشکل ہو جائے، وہ خود آپٹ کر کے آئے. سو دیٹ از اے پازیٹو تھنگ کہ یہ ایک انسینٹو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بجٹ کا اوور آل دیکھیں گے تو میرا خیال ہے انفلیشنری بجٹ ہے، ٹریڈیشنل بجٹ ہے جیسے آپ اور میں سنتے آ رہے ہیں، کوئی ایسا دھماکہ خیز بجٹ نہیں ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ یہ تیسرا بجٹ ہے انڈر دی پرائم منسٹر شپ آف شہباز شریف. سو یہ ایکچولی ایک ایسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں پریزنٹ کرنے کے یہ ابھی ابھی آئے ہیں اور ابھی ملک کی تقدیر چینج کرنے کے لیے یہ بجٹ لے کے آئے ہیں. تو 2022 میں بھی بجٹ آیا تھا، 2023 میں بھی بجٹ آیا تھا، اور 2024 میں بھی بجٹ آیا. میرے حساب سے یہ بجٹ ول بی انفلیشنری. گروتھ کا اگر آپ نمبر مان بھی لیا جائے 3.5% اگر گروتھ اگر آپ نے مان بھی لی، اور اگر 14% میرے حساب سے انفلیشن ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ود اے پاپولیشن گروتھ آف 2.6% تو ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، مہنگائی بھی بڑھے گی. ظاہر سی بات ہے. میں ایک پوائنٹ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا بھول گیا کہ یہ اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ 30% آپ کا ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوگا، تقریباً 30%. اب 30% اضافہ ان این اکانومی جو خود آپ کہہ رہے ہیں 3.5% گرو کرے گی، اس کا مطلب یہ ایڈیشنل ٹیکسز آئیں گے نا. ایڈیشنل ٹیکسز میرے آپ پر اور عوام پر بوجھ ہی بنیں گے نا. وہ اینڈ کسٹمر ہی پے کرتا ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، چاہے وہ موبائل فون میں ہو یا کھانے پینے، اور جی ایس ٹی میں اضافہ اور سیلز ٹیکس میں اضافہ اور انکم ٹیکس میں اضافہ. تو 30% کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ بوجھ ڈالنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، جو انسان ہل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہاں پہنچ گئے، تقریباً 10,000 بلین کے قریب صرف انٹرسٹ ہوگا اگلے سر. لیکن میں ابھی آتا ہوں، اس میں کچھ سیاسی فیصلے بھی زبیر صاحب ضروری ہے نا. این ایف سی اس کو ریوزٹ کرنا، میں ذرا پہلے خرم کا ویو لے لوں، لیکن یہ این ایف سی والا نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مجھے یاد ہے جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب عمران خان کی حکومت آئی، مجھے یاد ہے یہیں بیٹھ کے سوال پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جب کہ دوبارہ وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کی ضرورت ہے. یہ پاکستان میں جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں نا اس طرح، کیونکہ وہ ہے تو اس کو ہم نے اس پہ حمایت نہیں کرنی. ذرا میں آتا ہوں اس کی یہ کتنا ضروری ہے. میرے سے میں جواب اس کا دوں گا. جی بالکل. خرم، یور فرسٹ ریئیکشن، بجٹ کیا ہوگا؟ مطلب ایک تنخواہ دار طبقے کی بات کر لیں پہلے. مجھے سب سے زیادہ میسج آئے دوستوں یاروں کے، وہ کہتے ہیں جناب پہلے شاید جو 3 ملین کے اوپر 6 ملین پہ جو ٹیکس دینا تھا وہ اب 30 لاکھ سالانہ پہ، یعنی 3 لاکھ والے کو آپ نے ڈال دیا 35% کیٹیگری میں، یعنی 3 لاکھ. کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے یہ بتائیں، یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ یہ میرا نمبر ٹھیک ہے؟ میں ذرا ایک معیشت پہ تھوڑا کمزور ہوں، نیلا ہوں، تو ذرا میری مدد بھی کریے گا. اچھا جی، دیکھیے پہلے تو کاشف تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دی شو. اس میں جو نان سیلریڈ کلاس ہے نا،
اس کا ٹیکس کا نیٹ جو ہے میکسیمم تھا اس کا بھی 35%. نان سیلریڈ سے مراد میری یہ ہے اس میں اے او پیز آتے ہیں, اس میں انڈیویجل پروفیشنز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اگر لائرز ہیں یا اس طرح کے انڈیویجلز ہیں جو کہ اپنی پروپرائٹرشپ رن کرتے ہیں, وہ نان سیلریڈ کلاس میں آتے ہیں. تو نان سیلریڈ کلاس کا 35% میکسیمم سلیب بڑھا کے 45% کیا ہے. سیلریڈ کلاس کا نہیں کیا. سیلریڈ کلاس کا جو انیشیل سلیب ہے 6 لاکھ روپے کا پورے سال کا, جو کہ جو ہے وہ 50,000 روپے مہینہ بنتا ہے, وہ وہیں کا وہی ہے, وہ ایگزمپٹڈ ہے ٹیکس سے. لیکن مجھے ایک بات بتا, میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں آؤں گا اس کے اوپر کہ وکیل اور جو لوگ مطلب کیش لے لیں گے نا, آپ کو نہیں ٹیکس دیں گے, اس کو پکڑے گا کون؟ زبیر صاحب سے اس بات پہ ہم ساروں کا اگریمنٹ ہو گیا کہ ہمارے سسٹم میں تو کیپیسٹی نہیں لوگوں کو پکڑنے کی. سو پکڑا تو کوئی نہیں جائے گا. یہ نہ سوچیں کہ آپ ان سے ٹیکس نکالنے کا کوئی 45% نکال لے گا. لیکن کیا جو 3 لاکھ ماہانہ سیلری والا بندہ ہے, کیا اس کا ٹیکس اب 35% ہوگا؟ پہلے اس پہ یا مجھے ہاں یا نہ بتائیں تاکہ میں اس کے مطابق آگے چلوں. نہیں, ابھی تک کی ڈیٹیلز کے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے, آلدو ڈیٹیلز آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک کے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ 3 لاکھ روپے میں 35% ہوگا. ایکچولی آپ کے پاس جو ٹوٹل 35% کا سلیب بنتا ہے وہ آئی تھنک 60 لاکھ روپے سے 6 ملین سے ہے, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ 35% بنتا ہے. 60 لاکھ سال کا مطلب 5 لاکھ روپے سالانہ مہینے کی. جی بالکل. اس کو آپ نے اس کے اوپر 35% لگا دیا. وہ تو ابھی بھی ہے نا, وہ تو اس سے پہلے سے بھی تھا 35%. کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو 45% کر دیا جائے گا, جو کہ نہیں ہوا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا. اور سیکنڈلی اگر ہم اوور آل بات کریں بجٹ کی, تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ٹیکس کا جو پورشن ہے وہ کافی زیادہ ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دونوں کا. کیونکہ دیکھیں اس میں پیٹرولیم لیوی میں بھی جو ہے اضافہ ہوا ہے, 1 ٹریلین روپیز سے بڑھا, مطلب 1 ٹریلین روپیز تک کر دی گئی ہے. 700-750 ارب اس سال میں ہم نے کلیکٹ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 20 روپے آپ وہاں پہ بھی ایڈ کریں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیٹرول پرائسز نیچے آ رہی ہیں, تو وہ اسپیس جو ہے اس حساب سے کور ہو سکتی ہے تاکہ ایڈیشنل برڈن عوام پہ نہ پڑے اور ایڈیشنل ریونیو بھی جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے. دیکھیں کاشف, سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ تو ہمیں ماننا ہے نا, باٹم لائن یہ ہے کہ فائنانسز بہت ویک ہے ہمارے, ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے ٹیکسز کو اکٹھا کرنا ہے, کہاں سے کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کنٹروورشل چیز ہے, سب سے بڑا جو پین پوائنٹ ہوگا نا, وہ ایکسپورٹس کے اوپر ٹیکس کو نارمل رجیم میں لانا ہے. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈیبیٹ ہوگی اور اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس کے اوپر 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے کہ آپ ایکسپورٹ کریں اور آپ 1% ٹیکس دیں اپنی ایکسپورٹس پہ اور یو آر ڈن. اب کیا ہوگا کہ وہ 1% کے ساتھ باقی جو آپ کا انکم ہے اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس ریٹ اپلائی ہو جائے گا 29%, پھر سپر ٹیکس بھی اپلائی ہوگا 10%. تو اس میں کیا پرابلم ہے اگر انکم کے اوپر کوئی اتنے پیسے دے رہا ہو تو؟ مطلب ہمارے ٹیکس حلال ہے اور ان کے ٹیکس حرام ہے, یہ پرابلم کیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایکسپورٹس میں ہوتا کیا ہے, ایکسپورٹس کو انکریج کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو ہم ٹیکس کا انسینٹیو دیتے ہیں, آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں, کمپیٹیو ہوں اور ڈالر ارننگز لے کر آئیں, تب ہم آپ کو 1% ٹیکس لگاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1% ہونا چاہیے. اور یار یہ سارے کے سارے تو اپنے ڈالر باہر پارک کر لیتے ہیں, کیا یہ بات درست نہیں ہے خرم؟ یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کے اور بھی ریزنز ہیں کاشف. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ملک میں ڈالرز اس لیے نہیں لا رہے کہ آپ کے حضور میں ایک بات بتاؤں, کسی حکومت کے بڑے اہم وزیر نے مجھے یہ بتایا, انہوں نے کہا ہم نے چائنا سے کہا کہ ریئل ٹائم ذرا انوائسز تو شیئر کریں پاکستان کے ساتھ, جو ٹریڈنگ آپ پاکستان کی کرتے ہیں, ہم یہاں سے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ چائنا کو 500 ملین 600 ملین تھی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ بھی نہیں کرتا. یہ سارے کے سارے پیسے تو آپ کے خو کھاتے چلے جاتے ہیں, وہ جو ڈالر کماتے ہیں وہ تو باہر پارک کر دیتے ہیں. اور یو نو لاٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ. میں زیادہ معیشت نہیں جانتا, لیکن میں جانتا ہوں 2 نمبریاں کہاں ہوتی ہیں ساری. بالکل ہوتی ہیں, اور ٹیکسز کو جو ہے بالکل ایک فیئر لیول پہ ہونا چاہیے. بٹ کہنے کا مطلب میرا یہ کہ آپ 1% سے 40% کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک اوور نائٹ جو ہے امپیکٹ اس کا اتنا آسان نہیں ہوگا جھیلنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انکریمنٹلی کر لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کریں, تھوڑا تھوڑا کریں, وہ بہتر. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے, یہ زبیر صاحب یہ NFC کا ذرا کوئکلی جواب دے دیں, میں آپ کا بھی ویو سننا چاہتا ہوں آپ ذرا, کیونکہ آپ غیر سیاسی بچے ہو گئے ہیں, تو کیا NFC ریوزٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ریوزٹ تو کوئی بھی چیز ہونی چاہیے. 2010 میں NFC ایوارڈ ہوا تھا اور ڈسٹریبیوشن بٹوین سینٹر اینڈ دی پروونسز اس میں طے پایا تھا, جس کے تحت 58.5% تقریباً جو ہے فیڈریشن صوبوں کو دیتا ہے. تو ریوزٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ جو ایک ڈیمانڈ بہت سے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں, جو ایکسپرٹس بھی ہیں, سب نہیں کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. آپ نے مفتاح اسماعیل کی بھی ایگزامپل دی تھی.
وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کٹوتی ہونی چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. 58.5% میرا خیال ہے سر 1.2 یا 3 ٹریلین مائنس سے شروع کرتا نا وفاق ہر سال اپنا فسکل ایئر. جی ظاہر ہے وہ تو مائنس سے اس لیے شروع کرتا ہے. اگر آپ یہ اس محصولات ڈیٹ سروس دے دیں گے تو پھر باقی پیسے کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو ادھار لے کر دینے. تو آپ کا ماں کا پیمنٹ کرنے کے لیے بھی ادھار لینا پڑتا ہے. تو وہ اس حد تک تو صحیح ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کاشف اس کا دوسرا فلپ سائڈ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو صوبے ہیں ان کی رسپانسبلٹی جو ویلفیئر کے ایریاز ہیں, لائک ایجوکیشن ہے, لائک ہیلتھ کیئر ہے, صاف پینے کا پانی ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ ساری رسپانسبلٹی صوبوں کی ہوتی ہے. اگر آپ 58.5% سے 45% کر دیں گے تو ان کے پاس کم پیسہ آئے گا. تو پہلے ہی ایجوکیشن اور ویلفیئر, اور میرا تو نظریہ یہ ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں زبیر صاحب, آپ کی بات میں نے مان لی, 100% مان لی. میں کہیں پڑھ رہا تھا پہلے, میں نے ایک مفتاح اسماعیل کو سنا پچھلے عرصے کچھ عرصہ پہلے, کہتے پونا شہر پاکستان سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, ایک شہر. یہ بات درست ہے؟ کو 5-7 سال 8 سال پہلے میں نے سنا تھا تہران شہر پاکستان سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. پھر میں نے سنا لندن شہر پاکستان سے زیادہ ٹیکس. سر یہ کیا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پیسے جنریٹ کریں نا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے, جنریٹ ٹیکسز. بڑے بڑے شہر ہیں, آپ جگہ جگہ سے ٹیکس اٹھائیں, ٹیکس تو انہوں نے بھی لگانا ہے. میں یہ دیکھیں, ایک بڑا سمپل ہے, پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 8.5%, اور یہ جو ریشوز بناتے ہیں یہ کمپیریبل ہوتے ہیں. سو انڈیا کا تقریباً 18-19% ہے, وچ مینس کہ پاکستان کی جو ٹیکس افیکٹونیس ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اٹ از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ, اینڈ وی ہیو ریکگنائزڈ اٹ اینڈ ایکسپٹڈ دس ایز اے فیلڈ اسٹیٹ ہی کہہ سکتے ہیں نا, کہ جن کا اگر آپ کا ون آف دا ورسٹ ہے 8.5% ہے. اگر آپ اسی ریجن کا لیں تو اس ریجن میں زیادہ تر کنٹریز کا ہمارے سے بہت زیادہ ہے. سو ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ ظاہر ہے وہ شہر بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پروونسز ان کی جو اسٹیٹس کہلاتی ہیں انڈین یونین میں وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا ری ورک نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ ایک دم سے دھڑام سے کر دیں گے تو ایک تو اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. کیا سندھ ایکسپٹ کر لے گا آج؟ کیا بلوچستان یا اور کے پی, تو آپ سوچیں نا ود پی ٹی آئی چیف منسٹر سٹنگ دے, کیا وہ ایکسپٹ کر لیں گے کٹوتی؟ نہیں ایکسپٹ کریں گے. سو وہ ڈائنامائٹ ہے, یہ ایک پولیٹیکل ڈائنامائٹ. سر یہ مجھے کسی نے کہا, زبیر صاحب یہ مجھے کسی نے کہا, انہوں نے کہا جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ آج ہم کتنا پتہ 10,000 ارب ٹیکس کا کوشش کر رہے ہیں, 8,000 کتنے کر رہے ہیں, سوری مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, 13,000 ارب. آپ 30,000 ارب بھی اگر کر لیں, آپ کا ملک کسی طرح ڈیٹ میں جاتا جائے گا, بیکاز 13,000 ارب کا 30,000 ارب کا بھی 58% صوبوں کو چلا جائے گا. آپ پھر اس کے بعد آپ کے پاس پیسے کم رہ جاتے ہیں, جس کے اندر آپ نے یہ ڈیٹ سروس, پھر آپ کو ادھار لینا پڑے گا. آپ نے پوری بات نہیں سنی تھی. جی میری آپ نے پوری بات نہیں سنی تھی. میں پارشلی ایگری کرتا ہوں, میں نے تو سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا کہ بالکل ری ورک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اسٹریچڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیکاز اٹ ہیز پولیٹیکل امپلیکیشن. اگر آج فائنانس منسٹر اناؤنس کر دیتے تو ایک ریوالٹ ہو جاتا, مطلب اتنا سیریس ریوالٹ ہو جائے کہ ظاہر صوبے تیار ہی نہیں ہے. سو ان کا ٹیکس کلیکشن کا جو پوٹینشیل ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آپ 1% 2% کر کے کم کریں اور وہاں سے 1-2% وہ بڑھائیں. دیٹ از دا اونلی میکنزم. بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج آپ 58.5% سے اٹھا کے 45% کرتے ہیں اور سمجھیں کہ سب کچھ خوشحالی آ جائے گی ملک میں. ایسا تو نہیں ہونے والا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں خرم سے پوچھنا چاہوں گا, خرم یہ بتائیے گا, بہت سارا ہمارا پیسہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان سے باہر چیزیں امپورٹ کرنے میں آتا ہے. کچھ تو را مٹیریل ہے جو ہم نہیں بناتے, ظاہر ہے وہ تو امپورٹ کرنا ہے, لیکن بہت سی چیزیں, میں 2-3 مثالیں آج کسی کو دے رہا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ یہ کیسر بنگالی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ میں ایک سٹور میں گیا, وہاں کتوں اور بلیوں کا امپورٹڈ کھانا پڑا تھا, اور نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پاکستان نے جب مفتاح اسماعیل نے پابندی لگائی تو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آ گئی, حضور کیا کریں, وہ کسی اینکر نے ٹویٹ کی تھی اور اس کے اوپر مریم نواز کھولیں اس کو. میں آپ کو بتاؤں, کووڈ آیا, ہمارے پاس پاکستان میں مسٹرڈ نہیں تھا جو پاکستان میں بنے, وی ور شارٹ آف مسٹرڈ. ایسے ایریاز کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے جس کی فیکٹریز پاکستان میں لگوائیں, ان کو کوئی ٹیکس ہالیڈے دیں, وہ جنریٹ کریں گے, کچھ پیسے بنائیں گے, اپنے ہی پیسے بنائیں گے, ٹیکس بھی دیں گے, نوکریاں دیں گے. ہم یہ کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر کے کہتے کہ یہ چیزیں باہر سے ہم بین کر لیں, اگلے 6 مہینے بین ہو جائیں گے, ہم یہ چیزیں پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کم از کم سیلف ریلائنٹ تو ہو چیزوں میں. بہت اچھا سوال ہے کاشف. دیکھیں یہ ہمارا نا یہ بہت بڑا پرابلم رہا ہے. یہ رینٹ سٹیکنگ پالیسیز اسٹیٹ نے ہی پروموٹ کی ہیں. آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کو آپ نے ٹیکس نہیں کیا اور کھلا چھوڑا. آپ نے جو ہے آئی پی پیز کے جو فارمولاز دیے
ان کو جو ریٹرنز دیے وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ تھے, اتنے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو تھے کہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ ویلیو ایڈیشن کیوں کریں گے, آپ سمپل پاور پلانٹ لگائیں, 27-28% آپ کو ڈالر میں ریٹرن ملے گا اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. اسی طرح سے آپ بینکنگ انڈسٹری دیکھ لیں, اسی طرح سے آپ ڈپازٹس میں دیکھ لیں. آج اگر میں 20% پہ اپنا جو ہے پیسہ رکھتا ہوں تو مجھے بیٹھے بیٹھائے جو ہے اچھا خاصا ریٹرن ملتا ہے, تو میں کیوں ویلیڈیشن میں جاؤں. مجھے ایک پلاٹ جو ہے میں آج 1 کروڑ روپے کا لیتا ہوں, 2 سال میں میرا وہ 5-8 کروڑ روپے کا بک جاتا ہے, میں وہ لے کے چینلائز نہیں کرتا, باہر حوالہ منڈی کے تھرو بھجوا دیتا ہوں. میں کیوں کروں یہ سب. دیکھیں رینٹ سیکنگ پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو ویلیو ایڈیشن سے جو ہے نکالتی ہیں, اور یہی مسئلہ رہا ہے کہ لوگوں نے فیکٹریاں نہیں لگائیں, پلاٹس لے لیے, ان کو بیچا اور بھاری بھرکم جو ہے وہ رقم کمائی اور باہر نکال دیا, اور ٹیکس بھی کچھ نہیں دیا اس پہ. اس طرح ایگریکلچر انکم بھی ہے. کموڈیٹیز کے اندر کتنا زیادہ ہارڈنگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. یہ جو ریئل اسٹیٹ سے پیسہ نکلتا ہے یا جو گولڈ سے پیسہ نکلتا ہے, گولڈ میں جاتا ہے یا بانڈ سے پہلے نکلتا تھا جاتا تھا, یہ کہاں گھومتا تھا. کموڈیٹی کی جو ہے ہارڈنگ میں لگتا ہے. کموڈیٹی کی ہارڈنگ ہوتی ہے, آپ پرائز کو چیک اپ کرتے ہیں, آپ کو میسو بلینز کا فائدہ ہوتا ہے, آپ اس کو حوالہ میں یوز کرتے ہیں, پھر امپورٹس کی اسمگلنگ میں یوز کرتے ہیں. تو یہ پوری پیرلل اکانومی تو ہے آپ کی جو کہ رینٹ سیکنگ سے جنریٹ ہوئی ہے. تو کوئی کیوں جو ہے ویلیڈیشن میں جائے گا. لیکن سر یہ تو سرکار کا کام ہے نا, یہ تو سرکار کا کام ہے. وین یو میک ہولسٹک پالیسیز, آپ پالیسی بناتے ہیں کہ ہمارا فار ایگزامپل اتنے $1 بلین کی ہماری امپورٹس ہیں, ہم کیا ایسا امپورٹ کریں جب نہیں. میں نے سنا کوئی تیل تھا کھانے کا, وہ جو بیچز کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, پام آئل. آئی تھنک یہ سیکنڈ لارجسٹ ہماری امپورٹ ہے یہ پاکستان کی. لارجسٹ ہے نہیں مطلب یہ کھانے پینے میں پیٹرول کے بعد یہ سب سے بڑی امپورٹ ہے نا. ایڈیبل آئل لارجسٹ ہے کھانے پینے میں. یہ پیٹرول ڈیزل کے بعد سب سے بڑی ہماری امپورٹ ہے. ایک پوری بیلٹ ہے جہاں پہ یہ اگایا جا سکتا ہے. کچھ میں نے سنا تھا تحریک انصاف کے دور میں اس کے اوپر پیپرز بھی لکھے گئے تھے کہ سر یہ کیا جائے تو حکومت اتنے پیسے بنا سکتی ہے اور اتنا ریونیو بچے گا. وہ بلینز میں کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ سمپل کام. وہ تحریک انصاف کی حکومت 4 سال سے یہ اسی طرح پڑا ہوا معاملہ. اگر پالیسی دینے کی ضرورت ہے اجازت تو میں اس پر بات کر لوں. زبیر صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. زبیر صاحب جی سر بریفلی کیجیے گا, میں نے بریک بھی لینی. کاشف دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان نے جس طرح سی پیک چائنیز کے تھرو آئے تھے, پاکستانیز کو وہ کرنا چاہیے تھا جو ویتنام نے کیا تھا. ویتنام میں کاسٹ آف پروڈکشن کم تھا, چائنا میں زیادہ تھا. چائنا کو انہوں نے کہا آپ ریلوکیٹ کریں اپنی انڈسٹریز کو یہاں, اور یہاں سے ہم ایکسپورٹ کریں گے. آج ویتنام کی جو ایکسپورٹس ہے وہ تقریباً $400 بلین ہے, ہماری تقریباً $30 بلین ہے. آج سے 20-22 سال پہلے ان کی ہمارے سے آدھی تھی. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ چائنا کے پاس آپ کے پاس پاکستان کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, میرا خیال ہے خرم بھی ایگری کرے, سب سے بڑا ایک اکنامک پرابلم جو ہے ناٹ ہیونگ انف فارن ایکسچینج ریزروز, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا ڈیفالٹ کے قریب جاتے ہیں. آپ گروتھ کو جان بوجھ کے, ابھی جو آپ امپورٹس کی بات کرتے ہیں, ہم جان بوجھ کے روکنا پڑتا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کو روکنا پڑتا ہے. لیکن زبیر صاحب مسئلہ یہ, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا یہ آپ کی حکومت کوئی بھی حکومت آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی کہ یہ 15 سے 20 ارب ڈالر کی جو امپورٹس ہے, جیسے میں نے پام آئل کا, دوسرے تیل ہے, یعنی یہ کتے اور بلیوں کے کھانے وغیرہ وغیرہ, یہ تو آپ پاکستان میں بنانے کو گیو دم سم انسینٹو کے پاکستان میں بنائے نا چیزیں. آپ 15-20 بلین ڈالر کی امپورٹ تو اس طرح تقریباً نیچے لے جائیں گے جو وچ ول ہیلپ دی اکانومی. کر لوں جی تھوڑی سی پالیٹکس کر لوں سر. اب آپ نے کیا کرنا, ابھی تو آپ کوئی سیاسی جماعت تو جوائن کریں پہلے اگر پالیٹکس. جب تک کہ ساکھدار ہوگا, جب تک کہ ساکھدار ہوں گے جو ٹوٹل آپ کے جو وہ ہیں کرتے دھرتے فائنانس کے اور اکنامک ویژن جن کے پاس ہے, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی والی. لیکن یہ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں, وہی ٹریڈیشنل طریقے سے ہم کرتے جائیں. زبیر صاحب یہ ہونا چاہیے, 100% ہونا چاہیے. مطلب ہم ایک طرف سے ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارے میں اہلیت ہے ہی نہیں, ہم انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم کوئی اور چیز ایک ایسی چیز کر ہی نہیں سکتے. اور تب اس وجہ سے ہم اکنامک فرنٹ پر اگر دیکھا جائے اور سب ایگری کریں گے, جتنی مشکل میں آج ہم کبھی بھی نہیں تھے. 2 سال پہلے بھی یہ سچویشن تھی, 5 سال پہلے بھی یہ سچویشن تھی, 10 سال پہلے بھی یہ سچویشن تھی. قرضوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, انٹرسٹ پیمنٹ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, آپ نے ڈار صاحب پہ ڈال دیا, میں ذرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہی بات خرم, کیونکہ میرے جیسا ڈار صاحب پر اس لیے ڈالوں گا نا کہ 4 دفعہ فائنانس منسٹر تھے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, میں بالکل نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ڈار صاحب پرائمری سسپیکٹ ہے, ڈار صاحب کو پرائمری سسپیکٹ بنا دیں کیونکہ وہ 4 دفعہ فائنانس منسٹر ہیں. لیکن جو ایک دفعہ بھی فائنانس منسٹر ہیں, somebody had to think like this. آپ بتا دیں خرم, مجھے میرے ایسا بتائیے تھاٹ پروسیس جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں کاشف بھائی دفعے, جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں, ایبسولوٹلی یو آر اسپاٹ آن.
یو آر اسپاٹ آن کہ ہمیں یہ کیوں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, ہم لانگ ٹرم کیوں نہیں ایک ایسی چیز کرتے. لیکن جو میں ڈار صاحب کی اکنامک فلسفی کی بات کر رہا تھا نا, وہ بالکل 3 مہینے کا سوچتے ہیں, وہ 1 سال کا میکسیمم سوچتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں. شکر کریں سال کا سوچ لیں. ریفارمز ہوتے کیا ہیں؟ ریفارمز ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں, جو بڑے پیشنس چاہیے ہوتا ہے, جس میں آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ابھی آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے نا کہ نان فائلر کو فائلر کیوں نہیں بنا. دیٹ کمز تھرو ٹیکس ریفارمز, دیٹ ڈز ناٹ ہیپن اوور نائٹ. تو اس کے لیے بڑی آپ کو پیشنس چاہیے ہوتی ہے. آپ کو آج فیصلے کریں گے, وہ 2 سال 3 سال میں آپ کو ریزلٹ دینے شروع کریں گے. 5 سال بھی لگ سکتے ہیں, 6 سال بھی لگ سکتے ہیں. ڈار صاحب کی جو اکنامک فلسفی ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ اگلے کوارٹر کا سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, اگلے الیکشن کا زیادہ سے زیادہ 1 سال کا سوچ رہے ہیں, اگلے الیکشن کا بھی سوچ رہا تھا. ایک بریک لے لوں, اگلے الیکشن کا سوچ رہے. اس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے, وہ فارم 47 نے مسئلہ سالو کر دیا. اب تو فائدہ, اب تو کسی کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو مرضی کریں, جو مرضی فیصلہ کریں, جیتنا لوگوں کے ووٹ سے تھوڑی ہے, کو ریزلٹ ہی چینج کرنا ہے. نکل آئے گی سیٹ. بریک لیتے ناظرین, بریک بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین. سلیم مانڈی والا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سابق فائنانس منسٹر, پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر ہیں. السلام علیکم مانڈی والا صاحب. السلام علیکم جی, کیا حال ہے کاشف صاحب؟ سب ٹھیک ہیں صاحب؟ بالکل اچھے. آج تو آپ نے ساروں کو حیران و پریشان کر دیا آپ کی پارٹی نے, جب آپ نے کہا کہ ہم بجٹ اجلاس میں نہیں جائیں گے. 1 منٹ کے لیے لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ حکومت کا کیا بنے گا. لیکن میں نے سنا پھر بعد میں نون والوں سے بات کی, انہوں نے کہا ہم نے 2 دفعہ, آپ خود اس بریفنگز میں موجود تھے جو بجٹ میں بریفنگز دی گئی, نون نے آپ کو بریفنگ دی, سب پہ آپ نے ایگری کیا. اب یہ پرابلم کہاں آ گئی ہے؟ نہیں جی, یہ نون والوں کا ورژن آپ نے سن لیا, آپ نے ہمارا ورژن نہیں سنا. ہم نے کسی چیز پہ ایگری نہیں کیا. انہوں نے بریفنگ ہمیں ضرور دی, مگر جو ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے اس کا کوئی حل نہیں دیا اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیا. تو یہ کاشف صاحب, یہ نون کا, یہ سوری ٹو سے, یہ پی ٹی ایم گورنمنٹ میں بھی ہمارا یہی مسئلہ تھا, اور آج اسی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ میں جا نہیں رہے. یہی مسئلہ آج بھی ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر, یہ پھر آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایشوز ہیں, تاکہ ہم ان کو بڑے بولڈ لیٹرز میں لکھ لیں, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ایشوز حل ہوں گے تو پیپلز پارٹی ووٹ ڈالے گی, ورنہ ووٹ نہیں ڈالے گی. ورنہ لگے گا کہ وہ, میں آج پنجابی کی مثال دے رہا تھا ٹی وی پر, وہ آپ کو پنجابی آتی ہے نا ویسے تھوڑی بہت, زرداری صاحب سے رہ کے سیکھ لی ہوگی آپ نے. وہ پنجابی کی مثال ہے نا, بچو بچو کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ, کہ آپ لوگ رولا بھی ڈالی جاتے ہیں اور بیچ بیچ میں سے ساتھ سارا کچھ بھی کری جاتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کچھ نہیں کھا رہے, ایسی کوئی غلطی بات نہیں ہے. بات دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی یہی پرابلم تھی, اور آج چیئرمین بلاول نے پارلیمنٹری میٹنگ اسی لیے بلائی تھی کہ ہم اپنا آگے کا لائے عمل ڈیسائیڈ کریں. تو اگر نون نے یہی ایسے ہی کرنا ہے جیسے وہ کرتے رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی, تو ظاہر سی بات ہے we'll have to take some position somewhere. لیکن سر پہلے ایشوز تو بتائیں نا کہ یہ ایشوز ہیں, اس پہ اگر نون انسان کے بچے وہ نہ بنے تو پھر ہم حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے, نہیں بجٹ کو سپورٹ کریں گے. وہ ایشوز تو بتائیں تاکہ ہمیں کوئی آپ کا پیمانہ تو رکھیں جس پہ آپ کو پرکھیں کہ آپ نے اس ٹائم کیا فیصلہ کیا اور وہ تبدیل کیوں کیا آگے جا کے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور حکومت میں تو ہم ہیں نہیں, تو ہم چھوڑ کے کیا چلے جائیں گے. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جو ایشوز ہیں دے آر ٹپیکل بجٹ ایشوز. پی ایس ڈی پی پہ ڈسکشن, جو آپ نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں ان پہ, جو آپ این ایف سی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر, جو این ایف سی پیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ پرائز فکسنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کموڈیٹیز پہ, جو بھی یہ چیزیں ہیں, یو نیڈ ٹو ڈسکس دس اینڈ ٹیک آر ویو اینڈ کم ٹو اے کنکلوژن. اور یہ اپرچونٹی اگین اینڈ اگین دی ہے, مگر وہ بس ایک بریفنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد بریفنگ کے بعد اگر پی ایم ایل این حکومت پرائیویٹائزیشن کرتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم یہ سب کو بیچ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں, پرائیویٹائزیشن پہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی نے ایک فریم ورک ان کو دیا تھا, اور اس پہ ایگری کیا تھا کہ اس فریم ورک پہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اگر نہیں اس پہ کرتے, اگر وہ تو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. نہیں, پرائیویٹائز پہ ہی ہم نے پرائیویٹائزیشن. سر آپ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے نا, کہ کچھ حصہ بیچیں, سارا نہ بیچ دیں. جی. تو اب اگر وہ نہیں کرتے, یہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بیچ رہے ہیں, پھر دیکھیں پرائیویٹائزیشن بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی ہے.
بٹ اٹ ڈیپینڈز ہاؤ یو ڈو اٹ. آپ نے پی ٹی سی ایل بیچا, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی ہے. آج تک گورنمنٹ کے اس میں شیئرز ہیں. کوئی بھی بینکس ہیں جتنے, سارے بینکوں میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں. ایسا نہیں ہے مائنورٹی شیئر ہوگا لیکن شیئر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, دیر آر ڈفرنٹ ویز اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف پرائیویٹائزیشن. تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از ون وے آف پرائیویٹائزیشن. ٹھیک ہے. تو ہم بیکاز وی ہیو ایکسپیرئنس اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ ان مینی پروجیکٹس ان گورنمنٹ آف سندھ. تو ہم نے یہ ان کو پروپوزل دیا کہ بجائے آپ ایک چیز اٹھا کے کسی کو دے دیں اور اس میں آپ اس طرح کا اسٹرکچر بنائیں کہ گورنمنٹ بھی رہے اور جو آپریٹر آئے وہ بھی رہے اور ایک سکسیسفل ماڈل ہو اور امپلائیز بھی ایڈریس ہوں اور جو چیزیں جن سے ہمیں جن چیزوں کی کنسرن ہوتی ہے وہ بھی ایڈریس ہوں. تو کوئی ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی جو کہ یہ آپ کو لگتا ہے یہ سٹیکنگ پوائنٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک بڑا سٹیکنگ پوائنٹ آ سکتا ہے. یہ بڑی آواز آنی شروع ہو گئی. مفتاح صاحب نے کہا, زبیر صاحب بیٹھے ہیں, زبیر صاحب نے کہا کہ جناب یہ فوری تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے. NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں. لیکن مفتاح صاحب کہتے ہیں اس کو ریوائز کیے بغیر, اس کو ریویو کیے بغیر آگے نہیں جانے ہوگا کیونکہ جب سے NFC آیا ہے ہمارا قرضہ اگر پہلے اس رفتار سے بڑھ رہا تھا تو اب وہ ایک دم اس رفتار سے بڑھ گیا ہے. اور ہم آج یعنی جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اتنا تقریباً ہم قسطیں واپس کر رہے ہیں NFC. لیکن دوسرا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے سر کہ سندھ کو اپنا ٹیکس بھی ریز کرنا ہوگا. کراچی شہر میں مثالیں دے رہا تھا ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں. ہم کبھی پونا کی مثال سنتے ہیں, کبھی ہم تہران کی سنتے ہیں, کبھی ہم سنتے ہیں لندن اتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, فلانا شاید اتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. ہمارے ملک کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن سے زیادہ یہ لوگ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی سوچ ہے کہ ہم اگر NFC نہیں اور اس کو کرنا تو پھر یہاں سے ٹیکس تو جنریٹ کر کے کسی کو دیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, کراچی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے آج بھی. میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ یہ ٹیکس پہ پروگرام رکھیں جس میں آپ ساری ٹیکس کی ڈیٹیل منگائیں, کہاں سے کیا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھا ہوگا آپ کے ہی چینل پہ ایک شبر زیدی صاحب پروگرام کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مارکیٹ ہے کراچی کی, وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. تو میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکس بڑھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر صرف کراچی تو ٹیکس نہیں بڑھائے گا نا سر. میں کہہ رہا ہوں سارے صوبوں سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہر صوبہ اپنا ٹیکس جنریٹ کرے, چاہے وہ بالکل اس کی سیلز ٹیکس ہو, چاہے وہ آپ پراپرٹی ٹیکس لیں گے. آپ لندن چلے جائیں سر, پارکنگ تک تو وہاں پہ 2.5 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ گھنٹے کی پارکنگ ہے وہاں پہ. اگر آپ شہر میں انٹر ہوتے ہیں کنجیشن چارج دیتے ہیں آپ وہاں پر. اب وہ نیا ٹیکس لگایا انہوں نے لندن شہر میں کہ وہ پولوشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ یہ ہوگا تو یہ ٹیکس دیں گے, یہ ہوگا تو یہ ٹیکس ہوگا. کاؤنسل ٹیکسز ہیں, روڈ کے ٹیکسز ہیں. یہاں پر پرابلم یہ ہے سر کہ آپ جو ٹیکس جنریشن کی بات کریں, مجھے کسی نے کہا تھا, کہتے ہیں جناب آپ کیونکہ پورٹ آپ کے پاس ہے, ادھر کا سارا ٹیکس آپ کی بکس پہ جاتا ہے, سارے کے سارے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ آپ کے شہر میں, ان کا ٹیکس کراچی کی بکس میں جاتا ہے. کراچی شہر خود کتنا ٹیکس لگاتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے سر میں اس پہ بھی تیار ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے. وہ ہیڈ آفس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جی ہیڈ آفیسز لوگوں کے وہاں ہیں, وہ وہاں فائل کرتے ہیں. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. یہ تو لوگ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں تو نیٹ کراچی ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہا ہوں. نتھنگ ٹو ڈو ود کہ جی کسی کمپنی کے ہیڈ آفس وہاں ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. لیکن سر یہی بات پھر لاہور, پشاور اور کوئٹہ کو کرنی تو چاہیے کہ آپ اپنے اپنے ٹیکس اکٹھے کریں, لگائیں ٹیکس. جہاں وفاق کو کہتے ہیں ٹیکس لگاؤ, وہاں پہ صوبوں کو بھی ٹیکس لگانے چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر جو وفاق کے ٹیکس ہیں, جو سیل ٹیکس کلیکشن کرتی ہے وفاق, وہ بھی تو نہیں لگاتی. سر یہ کیوں نہیں لگاتے؟ یہی تو پرابلم ہے. آخر پالیٹیشنز کیوں صوبوں میں اپنی یہ ٹیکسیشن نہیں کرتے؟ مانڈیوال صاحب آپ کی آواز چیک کر. سر آپ کی آواز کہیں ہم سن نہیں پا رہے ہیں, ریکنیکٹ کریں. سر صاحب یہ ٹیکسز, صوبائی ٹیکسز, کیا مانڈیوال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کراچی ایکچولی کراچی ٹیکس لگاتا ہے اور باقی صوبے کیوں نہیں, بڑے شہر کیوں نہیں اپنا ٹیکس کو جنریٹ کرتے سر؟ اچھا میں ایک تو وضاحت کر دوں, سلیم مانڈی والا صاحب اگر سن رہے ہوں,
وہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے، جو بینکس کے حکومت کے پاس اس وقت 0 شیئرز ہیں. جو تھے شیئرز ایچ پی ایل، یو پی ایل، اے بی ایل، وہ جب میں پرائیویٹائزیشن میں تھا تو اس وقت ہم نے وہ گلوبل ٹرانزیکشن کر کے وہ سارے بیچ دیے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی آلسو ہیز ٹو کم کلین، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. جو انہوں نے ایڈ دیا پی آئی اے کو بیچنے کا، اس میں 100% تک کی انہوں نے کہا آپ بولی لگا سکتے ہیں، 100% اسٹیک لے سکتے ہیں. سو پیپلز پارٹی ہیز ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. وہ تو وہاں پی آئی اے بیچنے جا رہے ہیں، اس میں بولی بھی لگ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ 100% تک، 50 سے 100% تک آپ بک کر سکتے ہیں. لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میرے خیال ڈائل کر رہے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% تک بک سکتا ہے. اگر وہ 100% کرتے تو وہ تو سارا روزویلٹ ہوٹل کا گورنمنٹ کیا ریٹین کرے گی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جو آج فائنانس منسٹر نے ذکر کیا روزویلٹ ہوٹل ہم بیچنے جا رہے ہیں، دے آر گوئنگ ٹو سیل 100%. ان کا کوئی پارٹنرشپ کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ وہ جو ایچ پی ایل اور یو پی ایل کی پرائیویٹائزیشن جب ہوئی تھی 2000 میں یا 98 وغیرہ میں، اس وقت یہ ضرور تھا کہ 40%، 42% ایچ پی ایل کے کیس میں حکومت نے رکھ لیا تھا، باقی بیچ دیا تھا. میرے پاس وقت کم ہے زبیر صاحب، میں ذرا 14-15 مانی والا صاحب میرے ساتھ دوبارہ آ گئے. میں یہ سوال ان سے پوچھ لوں. ایک تو مانی والا صاحب، زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایچ بی ایل، اے بی ایل، یہ جو ہم نے پرائیویٹائز کیا اس کا ایک بھی شیئر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، سب بیچ دیا گیا. اور روزویلٹ ملا کے پی آئی اے کے 100% تک شیئر بیچنے کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اس پر؟ سر 100% شیئر بیچنا کر رہا ہوں. جب یہ پرائیویٹائز ہوئے تھے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں پرائیویٹائز ہوئے تھے تب رکھے گئے تھے. سر لیکن اگر پی آئی اے کا 100% شیئر پرائیویٹائز کرتے ہیں پھر؟ سر میں ماڈل جو پیش کیا ہے ہمیں انہوں نے، تو اس میں تو 100% پرائیویٹائزیشن، 100% شیئرز کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. آپ کا لائن کٹ سلیم ایڈ دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ٹھیک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% نہیں ہے، اس میں جو ایڈ پیش کیا گیا آفر کیا ہے کہ 50 to 100% آپ وہ کہہ رہے ہیں آفر 50 to 100% ہے. میں ذرا بریک کی یہاں پہ لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.